بچوں کے لیے قصص الانبیاء کی کہانیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ہماری یہ کہانیاں جو ہیں وہ ایک قصے ہیں جو کہ سچے ہیں، جو کہ قرآن پاک سے ریلیٹ ہیں۔ اور آج میں جو آپ کو کہانی سنانے والی ہوں وہ بہت ہی زیادہ بہترین کہانی ہے۔ وہ ہے ہمارے اللہ کے نیک بندے۔ سورہ کہف ہے قرآن پاک میں، اس کے حوالے سے یہ اللہ کے نیک بندے کی کہانی آپ سب کو میں سناتی ہوں۔ تمام بچے میرے ساتھ بیٹھ جائیے اور بتائیے مجھے کمنٹ کر کے کہ کلیئر آواز ہے آپ لوگوں کے پاس یا نہیں ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اللہ کے نیک بندے، کہ جو کہ بہت ہی زبردست اور خوبصورت قصہ ہے، اور جو کہ ہمارے اصحاب کہف کا۔ ٹھیک ہے، چلیے میرے ساتھ فنگر رکھیے تاکہ آپ لوگوں کی اردو بھی اچھی ہو جائے اور آپ لوگوں کو پڑھنا بھی آئے، اور آپ لوگ بہت مزے سے میرے ساتھ کہانی سنیے۔ یہ وہ معلومات ہے جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ لوگوں کو کہانیوں اور قصوں کی صورت میں آپ کو سنائی جا رہی ہے، تاکہ آپ لوگ اسی عمر سے اپنے پیغمبروں کے واقعات سے روشناس ہو جائیں۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ سینکڑوں سال، یعنی کہ بہت تشریح میں ساتھ ساتھ کروں گی تاکہ آپ کو الفاظ پڑھنا آ جائیں۔ سینکڑوں سال پہلے، یعنی کہ بہت سال پہلے، ایک ملک پر ظالم بت پرست بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہاں کے لوگ دیوتاؤں کی، بتوں کی کیا کرتے تھے؟ پوجا کرتے تھے، یعنی کہ عبادت کرتے، اور انہی سے مرادیں مانگتے تھے، یعنی کہ ان سے ہی دعائیں کرتے تھے۔ وہاں کے بادشاہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو کوئی بتوں کی پوجا نہ کرے، یعنی کہ جو کوئی بتوں کو نہ مانے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسے قتل کر دیا جائے، یعنی کہ اسے جان سے مار دیا جائے۔ وہاں کے کچھ نوجوان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ اچھا، کچھ لوگ رکھتے تھے اور کچھ لوگ نہیں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان۔ اب انہیں کیا کہا گیا؟ وہ لا الہ الا اللہ کہتے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے۔ کس سے مانگتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لیں اور ان کے دلوں کو حوصلہ دے کر مضبوط کر دیا۔ جب بادشاہ کو اس اعلان کی خبر ملی، یعنی کہ اطلاع ملی، تو اس نے ان نوجوانوں کو بلا کر دھمکی دی کہ بت پرست بن جاؤ ورنہ قتل کرا دوں گا۔ وہ نوجوان اپنے ایمان پر قائم رہے اور جان بچانے کے لیے شہر سے نکل گئے۔ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ کون تھے اصحاب کہف میں؟ ان کا کتا بھی ان نوجوانوں کے ساتھ تھا۔ اچھا جی، وہ ایک غار میں جا کر، دیکھیے میرے ساتھ بیٹا فنگر رکھیے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنا آ جائے۔ وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کر لیں۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹے تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ شروع ہوا۔ اللہ کا معجزہ شروع ہوا۔ ان کو ایسی نیند آئی کہ وہ 309 سال، بیٹا یہ انڈر لائن رکھیے، اس کو یاد رکھیے گا، 309 سال تک بے خبر سوتے رہے۔ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ اصحاب کہف کتنے سال تک غار میں سوتے رہے، تو آپ لوگ جواب دیں گے 309 سال تک بے خبر سوتے رہے۔ اس نیند کے دوران اللہ تعالیٰ نے ہر خطرے سے ان کی حفاظت کی، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم کے تحت وہ لوگ سوتے رہے نا، اللہ کا حکم تھا یہ تو۔ جب وہ جاگے تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ تھوڑی دیر ہی سوئے ہیں۔ اچھا، انہیں بھوک لگ رہی تھی۔ ایک نوجوان کھانا خریدنے کے لیے چھپتے چھپاتے شہر آیا۔ اب جو ہے اسے شہر کا ماحول بہت عجیب لگا۔ ساری عمارتیں اور بازار بدل چکے تھے، سب لوگ اجنبی تھے، یعنی کہ جسے وہ نہیں جانتا تھا، اور اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ کیا ماجرا ہو گیا، یعنی کہ یہ کیا قصہ ہو گیا ہے۔ اچھا جی، اس نے کھانا لیا اور دکاندار کو اپنا سکہ، یعنی کہ کوائنز، اپنے پیسے دیا۔ ٹھیک ہے، دکاندار نے حیرت سے سکہ دیکھا اور اس سے پوچھا کہ یہ سکہ تم کو کہاں سے ملا ہے بھائی؟ یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ تو بہت پرانا ہے۔ اچھا، نوجوان نے جواب دیا کہ یہ میں نے خود کمایا ہے۔ دکاندار نے کہا کیا مطلب؟ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اچھا جی، اب جو ہے اس طرح اس نوجوان کو پتا چلا کہ وہ سب ساتھی تقریباً 300 سال تک سوتے رہے ہیں۔
اصحاب کہف کتنے سال تک سوتے رہے ہیں؟ 300 سال تک سوتے رہے ہیں اصحاب کہف۔ وہاں کے تمام علاقہ بدل گیا، عمارتیں بدل گئیں، چیزیں بدل گئیں۔ اب کیا ہوا، اس نے یہ بات دکاندار کو بتائی، تھوڑی دیر میں یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی اور بادشاہ کو بھی مل گئی۔ اب اس وقت وہاں جو بادشاہ تھا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا تھا۔ وہ سب نوجوانوں سے جا کر ملا اور ان کی بہت عزت کی۔ نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دیکھیے یہ قصہ، یہ واقعہ سورہ الکہف میں ہے، 25، 26، 27 آیت کا حوالے کے ساتھ ہے۔ یہ بچوں کے لیے بہت اچھی معلومات دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ابھی سے اس معلومات کے تحت رکھے گا تو ان کی نالج، ان کی معلومات ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ پھر ملتے ہیں دوبارہ نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، مشکل الفاظ سمجھ میں آئے آپ کے، اور آپ آئندہ کس کا قصہ سننا چاہتے ہیں۔